اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہار ثم یبعثکم فیہ لیقضى اجل مسمى ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون وهو القاہر فوق عباده ویرسل علیکم حفظہ حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين۔ سورۃ الانعام آیات 60 سے 62 تک۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی تو ہے، یتوفاکم، جو قبض کر لیتا ہے تم کو، باللیل، رات میں، یعنی اللہ تعالیٰ کا تعارف پچھلی آیات سے چلتا آ رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے پاس مفاتیح الغیب، غیب کے خزانے ہیں، غیب کی چابیاں ہیں، اور جس کو صرف وہی جانتا ہے۔ وہ اللہ ہے جو بحر و بر کے بارے میں جانتا ہے۔ وہ اللہ ہے کہ اگر کوئی ایک پتا بھی گرتا ہے تو وہ بھی اس کے علم میں ہوتا ہے۔ اگر زمین میں کوئی ایک بیج ہے، کوئی ایک دانہ ہے، تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ ولا رطب ولا یابس، سے کہ نہ کوئی تر چیز ہے نہ کوئی خوش، مگر وہ بھی اللہ کے ہاں محفوظ ہے، لکھی ہوئی ہے۔ تو اب یہی اللہ کا تعارف چل رہا ہے کہ وہی اللہ ہے جو رات کے ٹائم تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے، تمہیں موت دے دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا جَرَحْتُم، جو تم نے کیا، بالنہار، دن میں، دن کے میں بھی تمہارے جتنے اعمال تھے اللہ تعالیٰ ان سے بھی بخوبی واقف ہے۔ ثم، پھر، یبعثکم، وہ اٹھا دیتا ہے تم کو، فیہ، اس میں، یعنی صبح انسان کی آنکھ کھل جاتی ہے، لیقضی، تاکہ پوری کرے، اجل، مدت، مسمى، مقرر کی ہوئی، یعنی جس انسان کی جتنی زندگی ہے وہ پوری کر لے، مکمل کر لے۔ اب یہاں پر خاص طور پر جو دو لفظ استعمال کیے ہیں، یتوفاکم باللیل اور یبعثکم، تو وفات کا لفظ حقیقی موت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ جب روح قبض کر لی جاتی ہے انسان کی، اور نیند کو بھی اسی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ نیند میں بھی گویا انسان کی جو کیفیت ہے وہ ایسا ہی ہے کہ انسان ادھمویا ہے۔ اور ساتھ پھر بعثت سے انسان کے دوبارہ جی اٹھنے کی طرف اشارہ، جس طرح روز انسان سونے کے بعد دوبارہ جاگ جاتا ہے، اسی طرح روز قیامت بھی انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جگا دینا ہے، انسانوں نے زندہ ہو جانا ہے۔ اور مقصد یہ جو روزانہ سلانا اور اٹھانا ہے، اب کئی لوگ جن کا وقت رات کے ٹائم ہی پورا ہو چکا ہوتا ہے، ان کی روح واپس نہیں کی جاتی اور وہ اسی میں ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں، باقی لوگ دیکھتے ہیں کہ جناب فلاں انسان تو اٹھا نہیں، وہ فوت ہو گیا۔ تو بہرحال جس کی جتنی زندگی ہے اس حساب سے یہ معاملہ چل رہا ہے۔ ثم، پھر، الیہ، اسی کی طرف، مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہے۔ ثم، پھر، ینبئکم، وہ تم کو بتائے گا، بما کنتم، جو تم تعملون، عمل کر رہے تھے۔ تو اب پچھلی آیات اگر ہم ذہن میں رکھیں گے کہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، اسی طرح تمہارے بھی جو روزانہ کے اعمال ہیں وہ سارے کے سارے اعمال کاؤنٹ کیے جا رہے ہیں، شمار کیے جا رہے ہیں۔ کوئی ایک عمل بھی تمہارا ایسا نہیں جو اللہ کے علم میں نہ ہو، لہٰذا ان سارے اعمال کے بارے میں تمہیں روز قیامت تمہارے سامنے دفاتر تمہارے کھول دی جائیں گے، تمہارے رجسٹر کھول کے دی جائیں گے اور تمہارے اعمال تمہارے سامنے ہوں گے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہ غالب ہے، فوق عبادہ، اپنے بندوں کے اوپر، ہر لحاظ سے غالب ہے۔ قاہر کا معنی غالب کے ہوتے ہیں، اور قادر سے یہ آگے کی صفت ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت قہاریت ہے، یہ کائنات کو عدم سے وجود میں لایا، پھر وجود پر فنا اور خرابی طاری کرتا رہتا ہے۔ تو کائنات میں جس قدر بھی پیدا کرنے اور فنا کرنے کا کام ہو رہا ہے، سب اللہ تعالیٰ کی قہاریت کا مظہر ہے۔ وَيُرْسِلُ، اور وہ بھیجتا ہے، علیکم، تم پر، حفظہ، نگہبان، حافظ کی جمع حفظہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو انسانوں کی حفاظت کے لیے، نگہبانی کے لیے اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا،
وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر نگران مقرر کر رکھے ہیں جو معزز ہیں اور لکھنے والے ہیں اور وہ جانتے ہیں جو تم اعمال کر رہے ہو۔ تو یہ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام اور سسٹم ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاء جب آ جاتی ہے احدکم تم میں سے کسی ایک پر موت یعنی جب کسی کے موت کا وقت آ جاتا ہے، توفت ہو فوت کر دیتے ہیں، قبض کر دیتے ہیں، ہو اس کو رسولنا ہمارے رسول، اور رسول یہ جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے یہ فرشتوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید میں لفظ رسول پیغمبروں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ وہم اور وہ لا یفرطون اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، جو اجل مسمى ہے، جو وقت مقرر ہے اس پر ان کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ لہٰذا یہ یاد رکھیے کہ جو بھی انسان مرتا ہے وہ اپنے وقت پر مرتا ہے، اس لیے کسی کی میت پر یہ کہنا کہ ابھی اس کا کون سا وقت تھا کہ یہ فوت ہو گیا، ارے جوانی میں ہی یہ فوت ہو گیا، مختلف قسم کے جو جملے کہے جاتے ہیں، تو یاد رکھیں کسی کی بھی موت اس کے وقت سے پہلے نہیں آتی۔ ثم پھر ردو لوٹائے جائیں گے الی اللہ اللہ کی طرف، مولاہم الحق جو ان کا حقیقی مولا ہے، کہ بالآخر انسانوں کو روز قیامت دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور اٹھائے جانے کے بعد انہوں نے اپنے مولا حق کے پاس جو ان کا حقیقی مولا ہے ان کے پاس انہوں نے حاضر ہو جانا ہے۔ تو یہاں پر آپ چاہے دنیا میں کس کو بھی مولا مانتے رہیں، کہتے رہیں، لیکن حقیقی مولا انسانوں کا، حقیقی رب اور حقیقی وارث انسانوں کا اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اس لحاظ سے اس معنی میں مولا نہیں ہے۔ الا خبردار سن رکھو، لہ الحکم اسی کے لیے حکم ہے، وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ اور وہ بہت جلد حساب لے لینے والا ہے۔ تو یہاں اگر کسی کو غلط فہمی ہو کہ جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ اتنے انسان ہیں، کب سے انسانیت شروع ہوئی ہے اور پتہ نہیں کب تک چلے گی، اتنے انسانوں کو زندہ کرنا، ان سے حساب کتاب لینا، یہ تو بڑا مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں بھی بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی فیصلہ ہے، اسی کا حکم ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔